رجب المرجب کے اندر ایک ایسی عظیم الشان، عظیم المرتبت عالم اسلام کی عظیم شخصیت، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت بھی اختیار کی، صحابی اور رسول بھی ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی تصدیق کی ہے، اعلان نبوت کرنے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کا ہر موقع پر دفاع کیا ہے، اور صرف پیارے آقا علیہ السلام کا ہی دفاع نہیں کیا، بلکہ انسان اگر تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھتا ہے، تو انسان یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی ختم نبوت سے پہلے بھی ہر اچھا کام کیا ہے، ہر اچھے کام میں حصہ لیا ہے، اور وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے خیرات کے کاموں کو جاری کیا ہے، فیاضی کے کاموں میں حصہ لیا ہے، اور جو ہے اللہ کی راہ میں لوگوں کے اوپر مال خرچ کرنے میں حصہ لیا ہے۔ میری مراد حضور علیہ السلام کے چچا، حضور علیہ السلام کے بہت ہی قریبی، حضور علیہ السلام کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق صرف چچا اور بھتیجا ہی جیسا نہیں تھا، بلکہ دونوں کا تعلق آپس میں دوستانہ بھی ہوا کرتا تھا۔ آپس میں عمر میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے عمر میں تقریباً 2 سال بڑے تھے، تو اس لیے ان کا آپس کا جو تعلق تھا، آپس میں جو اٹھک بیٹھک تھی اور آپس میں جو نشست و برخاست تھی، وہ جہاں چچا اور بھتیجا کا تھا، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ آپس میں دونوں کا دوستانہ تعلق بھی تھا، دوستی بھی ہوا کرتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات تھے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ سے آئے ہوئے، کچھ دوست کچھ صحابہ سے بیعت عقبہ ثانیہ لینے کے لیے گئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا جان مجھے جانے دیجئے، میں نے ان سے بات کرنی ہے، میں نے ان سے بیعت لینی ہے، میں نے ان سے معاہدہ کرنا ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ السلام سرور کائنات فخر موجودات کے ایسے غمخوار تھے، اور ایسا ان کا حضور علیہ السلام سے محبت کا تعلق تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آپ اکیلے چلیں گے، ایسا نہ ہو کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچے، میں عباس یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے، وہ عباس کیا ان کے کہنے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بدر کے میدان میں جب لڑائی کا معرکہ پیش آیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس معرکے میں میرا چچا عباس بھی آئے گا، لیکن ان کو قتل نہیں کرنا۔ تب تک انہوں نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، مشرکین مکہ ان کو پکڑ کر کے ساتھ لے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کے ساتھ گئے تو ضرور تھے، لیکن لڑائی نہیں لڑی ہے، جنگ نہیں لڑی ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں
کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی نبوت پر بہت پہلے ایمان لا چکے تھے، البتہ انہوں نے اظہار نہیں کیا اس بات کا، کیونکہ اس میں بھی بہت ساری جو ہے حکمتیں تھی کہ اگر ظاہر کر دیتے تو مکہ کی خبریں حضور علیہ السلام کو مدینے میں کون پہنچاتا؟ یہ مکہ کی ساری خبریں جو مدینے میں حضور علیہ السلام کو کفار مکہ کی مشرکین مکہ کی ایک ایک پل کی خبر دی جا رہی ہے، یہ کس کے توسط سے دی جا رہی ہے؟ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے دی جا رہی ہے۔ تبھی تو حضور علیہ السلام نے بدر کے میدان میں فرمایا، میرے صحابہ، میرا چچا عباس ان کے کہنے پر لڑائی میں تو ضرور آئے گا، میدان میں تو ضرور آئے گا، لیکن ان کو قتل نہ کرنا، ان کو قتل نہ کرنا۔ اور جب وہ قیدیوں میں قید ہو کر کے آئے اور کفار مکہ کے جو قیدی تھے جن کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، تو صحابہ نے تو نہیں دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں ہے، صحابہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں قیدیوں میں باندھ دیا، تو ان کے کراہنے کی آواز، یعنی رسی جو سختی سے باندھی گئی تھی، وہ آواز حضور علیہ السلام کو سنائی گئی۔ حضور علیہ السلام بے چین ہو گئے ہیں، حضور علیہ السلام غمگین ہو گئے ہیں، اور پوچھا، یہ میرے چچا عباس کی آواز آ رہی ہے؟ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی اس صورتحال کو دیکھ کر کے فوراً جانچ گئے اور جا کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کو ڈھیلا کر دیا، پھر وہ آواز بند ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، اب وہ آواز نہیں آ رہی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ عباس کون ہے؟ عباس تو میرے نبی علیہ السلام کا سکا چچا ہے، جن کے بارے میں میرے حبیب نے فرمایا، العباس منی وانا منہ، کہ عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔ اللہ اکبر! دنیا کا کوئی ایس ایچ او کہہ دے، ڈی ایس پی کہہ دے، کوئی دنیا کا وزیر مشیر کسی کے بارے میں کہہ دے کہ فلاں کا تعلق مجھ سے ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، اس کا واسطہ فلاں کے ساتھ ہے۔ وہاں دیکھو تصویر، میرے نبی نے، امام الانبیاء نے، خاتم النبیین نے، رحمت للعالمین نے، شفیع المذنبین نے، سید الکونین نے فرمایا کہ عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔ اللہ اکبر! کیا کہنے عباس تیرے، سلام عباس تجھے سلام، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہوئے تھے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و احترام کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے کہ میں ان کو اپنی جگہ پر بیٹھنے دوں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا، فوراً فرمایا کہ فضل والے ہی کو مقام دے سکتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فضیلت والے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فضیلت والے ہیں، تو فضل والا، مقام اور مرتبے والا ہی مقام اور مرتبے والے کو پہچان سکتا ہے۔ یعنی صحابہ کے دلوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا مقام اور مرتبہ تھا، اور صحابہ آپس میں ایسے شیر و شکر ہوا کرتے تھے کہ ہر ایک ہر دوسرے کو عزت دیا کرتا تھا، ہر ایک دوسرے سے خیر خواہی کیا کرتا تھا، ہر ایک کو دوسرے سے محبت ہوا کرتی تھی۔ تبھی تو 313 بدر کے میدان میں کہ اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ ایسے کامیاب نہیں ہوئے، آپس میں پیار، محبت، الفت، مودت کی وجہ سے، اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔
کامل اللہ پر یقین ہونے کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر، بارشیں نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، لوگ بڑے مصائب سے دوچار ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تھے تو ہم حضور علیہ السلام کو اللہ کا وسیلہ دیا کرتے تھے، یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے ہم پہ رحم فرما دے۔ اب کیا کریں؟ نظر دوڑائی، فوراً بصیرت والے تھے، باریک بینی والے تھے، نگاہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچی، نگاہ پڑی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، فرمایا حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہم حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں لایا گیا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ جب تک تیرا حبیب دنیا میں موجود تھا ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے مانگا کرتے تھے، بارشیں تو عطا کر دیا کرتا تھا، اب تو وہ دنیا سے چلا گیا، یا اللہ اس حبیب کا چچا عباس دنیا میں موجود ہے، یا اللہ اس کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں تو بارش کو آسمانوں سے برسا دے۔ دعا ختم ہوئی، حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، آسمانوں پر بادل چھانا شروع ہو گئے، فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ عباس اس دنیا سے رخصت ہوئے اسی ماہ رجب المرجب میں۔ ان کی زندگیوں کا ہر پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں اور کو پڑھ کر کے ہم اپنے لیے مشعلہ راہ بنائیں، اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے محسن تھے، وہ اسلام کے داعی تھے، ان کی برکت سے آج دنیا میں جو ہے قوم عباسی ہے، جن کو اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ ہم ملت عباسیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے نسبت ملتی ہے، لیکن ہم ذرا یہ بھی تو دیکھیں، کیا ہمارے کام بھی ان کی طرح ہے؟ کیا ہماری دعوت بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ